مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر هل فی ذلک قسم لذی حجر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہم سب پہ اپنا انعام کرتے ہوئے احسان فرماتے ہوئے ہمیں انسان بنایا اور اپنے محبوب کا امتی بنا دی. اللہ اکبر. اللہ نے ہماری بلائی کے لیے ہمارے آنے سے پہلے ہی سلامتی کا راستہ متعین کیا اور منظور کیا اور پسند فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ بلائی کا راستہ سارے کا سارا صرف اور صرف بلائی ہی ہے بندے کے لیے. بلا ہی بلا ہے بندے کے. اللہ اکبر. رحمت ہی رحمت ہے بندے کے لیے. سیفٹی ہی سیفٹی ہے. اور اللہ نے اسی چیز کو جو ہے مختلف اوقات میں مختلف ٹائموں میں مختلف بندوں میں اللہ نے یہ اپنی رحمت اپنی فضیلت عطا فرمائی. ان سب کو جو ہے حرمات الہیہ کہتے ہیں. یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ریڈ لائنز ہیں. یہ حساس چیزیں. اس لیے ان کی عزت و آبرو ان کا خیال کرنا یہ بندے کو عزت اور آبرو دیتا ہے. رحمت اور فضل دیتا ہے. کرم دیتا ہے. اللہ کی پسندیدگی دیتا ہے. اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کی بے توقیری کرنا یا اس طرح کی چیزیں اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے. ابھی میں نے سورۃ مبارکہ کی چند آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ ابھی ماہ مبارک جو چڑھنے والا ہے یا سعودیہ میں چڑھ گیا, یہاں بھی شاید آج چڑھ جائے, یہ اس کے پہلے 10 دنوں کی 10 راتوں کی بات ہے. اس میں اللہ نے قسمیں کھا کر کہا والفجر. اللہ اکبر. صبح کی قسم کھائی. کس صبح کی قسم کھائی؟ ہر صبح جو ان 10 راتوں کے اندر میں آتی. ولیال عشر. یہ اس لیے 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی. اللہ اکبر. طاق اور جفت کی اللہ پاک نے قسم کھائی. یہ ساری قسموں کا کھانے کے لیے اللہ پاک نے کہا. یہ نشانی دی اللہ نے, یہ رحمت برکت دی بتانے کے لیے کہ یہ میری حرمت کی چیز ہے. اس لیے اس کی عزت و تعظیم کرنا جو ہے یہ انسان کے لیے اپنا بلا لینے کے لیے. دیکھو کسی بھی جگہ کے اوپر ایک حساس چیز ہے. حساس چیز کی طرف رسائی ہر ایک کی نہیں ہوتی, اور اس کے کیئر اور سیکورٹی کا کتنا انتظام کیا جاتا ہے. ذرا سی بات بھی ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ کتنا اس کا نقصان ہو سکتا ہے. اللہ نے بھی یہی جو ہے حساس چیزوں کے بارے میں بتایا. اس ماہ مبارک میں
یہ 10 دنوں کی اللہ نے اس لیے فضیلت بیان کی کہ اصل فضیلت ان 10 دنوں کے اندر میں اللہ نے بندوں کے لیے انعام کرتے ہوئے، ان بندوں کے اوپر اپنی رحمت کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے، اپنی حرمت کی جگہ اپنا گھر جو ہے اس کی زیارت کا اہتمام ان دنوں کے اندر میں فرمایا۔ اللہ یہ 10 دن اس لیے اللہ نے عظمت والے بنا دیے کہ اس طرح کے 10 دنوں کی مثال اور 10 دنوں کے ساتھ ملتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تفسیر میں انہی کے لیے فجر سے مراد یکم یا 10 ذی الحج کی فجر ہے، یا ہر دن کی، ہر رات کے بعد ان 10 دنوں کی فجر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے طاق سے مراد 9ویں رات یعنی عرفات کی رات ہے، جس میں اللہ کی رحمت جو ہے اتنی، یوم عرفہ ہے یعنی اس دن ہے، عرفات کا دن جو ہے، جس میں اللہ کی رحمت اتنی برستی ہے کہ بندہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے جو ہے آج پیدا ہوا ہو، یا جیسے کسی کا زنگ جو ہے وہ بٹی دور کر دیتی ہے، جس طرح سونے کی میل جو ہے وہ اس کو دھونے کے لیے ڈالا جائے تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ مختلف مثالیں مختلف فرامین میں آئی ہیں۔ اللہ، اور جف سے مراد یوم نہر ہے۔ دوسری تفسیر میں طاق سے مراد اللہ کی اپنی ذات ہے، اور جف سے مراد اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 5 قسمیں کھا کر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یقیناً اس میں صاحب عقل کے لیے بہت بڑی قسم ہے، یعنی ہر ایک کی سمجھ والی بات نہیں ہے، یہ انہی کے لیے ہے جن کو اللہ پاک یہ نصیب کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان کے اوپر انعام کتنا ہے، یہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ بتایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام احب الی اللہ بدا لہو فیہا من عشر ذی الحجہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اللہ کے فرمان کو کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے عبادت۔ اللہ، ہر دن کا روزہ جو ہے وہ سال بھر کے نفلی روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام جو ہے وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یہ 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے عرفات کا، وہ حاجی کے لیے نہیں، غیر حاجی کے لیے۔ حاجی کے لیے اس دن روزہ مکروہ ہے، لیکن غیر حاجی کے لیے جو حج پہ نہیں گیا اس دن کا روزہ اس کے لیے سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ اب ان چیزوں کو جو اللہ نے حرمت الہیہ قرار دیا ہے، اس کی حرمت کا تقاضا کیا ہے؟ اب ان دنوں کی قسمیں کھا کے ان کی باتیں کی، تو ان دنوں کے اندر بس وہ دن آیا گزر گیا تو ہم نے اس حرمت کو اختیار کیا نہیں۔ اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر میں اللہ پاک کی طرف بندے کا رجوع ہو، جتنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکے وہ اس میں کرے۔ نفلی روزوں میں سے بہترین نفلی روزے ہیں یہ، اور اسی طرح جو ہے نوافل، تلاوت، تکبیر، تحمید، تحلیل، ہر طرح کا ذکر اس کے اندر جتنا مرضی کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان دنوں کے اندر میں ایک دم سے بازار میں اونچی آواز میں یہ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے، اور سارے اس تکبیرات کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر آیا کرتے تھے۔ ہمارے تو ہاں بھی تکبیر، یہ جو ہے تشریق کے دنوں کے اندر میں یہ تکبیرات بھی بوجھ لگی ہوتی ہیں، یاد نہیں ہوتی لوگوں کو، لیکن یہ عام تھا ان دنوں کے اندر میں اس طرح ذکر اذکار۔ ایک دم سے ابو ہریرہ نکلے، بازار میں کھڑے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد، سارے لوگ اس طرح وہ ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ ان دنوں کے اندر میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا، اس کی طرف ملان رکھنا، اتنا زیادہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے کہ سالوں سال کی عبادت کے برابر اس کے لیے یہ بات آ جاتی۔
پھر اس میں دوسری حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ دیکھے کہ میں اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہو سکا، تو اس کو شرمندگی کا احساس ہو اور توبہ کا احساس ہو۔ جتنی زیادہ ان دنوں میں توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت اتنی ہی اس کے اوپر زیادہ آتی، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین، رب کو پیارا لگتا ہے توبہ کرنے والا۔ سب سے بڑی بندے کو مشکل چیز کیا لگتی ہے؟ توبہ کرنا۔ یہ میں بڑی محتاط انداز میں یہ بات سوچ کے یہ عرض کر رہا ہوں، ہم اگر غور کریں نا، ہمیں سب سے زیادہ مشکل جو چیز لگتی ہے وہ توبہ کرنا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کی رحمت لینے کا طریقہ یہ توبہ ہے۔ کسی کو کون ہے یار توبہ کر کے، تو میں کیتا کی ہے، کوئی بندہ ایک بندہ بھی بتا دے کلیم کرتے ہوئے جس نے ساری نیک طرح کی زندگی بھی گزاری ہے، کوئی کہہ دے مان لے کہ میری یہ نیکی قبول ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو اس کو تو نیکی کر کے بھی شرمندہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ہوئی ہے کہ اس کے سامنے قبول کہ نہیں ہوئی؟ تو ہمہ وقت شرمندگی کا نام توبہ ہے۔ ویسے منہ سے جتنی مرضی استغفار توبہ تسبیح پڑھتا رہے، اور تسبیح پڑھتے ہوئے بھی وہ گناہ کر رہا ہو تو کیا وہ استغفار ہے؟ وہ تسبیح پڑھتے ہوئے بھی دوسرے سے بات کرتے ہوئے غیبت کر رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، کیا وہ ہوگی؟ تسبیح کرتے ہوئے بھی اماں میں نے ادھر جانا ادھر ہے، وہ تو بات ہی گڑبڑ ہو گئی، تو شرمندہ تو ہوا ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں توبہ کی بات کیا ہوئی۔ تسبیح کرتے ہوئے غیر کی طرف اس کی نظر گئی ہے، تسبیح کرتے ہوئے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی غیر کی طرف نظر جائے، اس کے پاس یہ خود سورس موجود ہے، جدھر مرضی اس میں پورن لگا لو، کچھ لگا لو، اوپر سے تسبیح کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، ادھر سے ساتھ دیکھے جا رہا ہے، جس پہ اللہ نے توبہ کی، فرشتوں نے توبہ کی کہ ان باتوں کے اوپر سے اس طرح کی چیزیں میری مخلوق کیسے یہ کر رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کو پیارا لگنے کے لیے اس حرمت کو تقاضا یہ ہے کہ جہاں اس حرمت کے لیے پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، کثرت سے اس نعمت کی قدر کرتا ہے، کثرت سے وہ نعمت کی قدر کیا ہے، زبان سے بھی اس کا ذکر کرے اور اپنے اعضاء کو بھی اس کے اندر نعمت کے اندر لگا دے۔ جو فرائض اس کے اوپر ہیں، جو پہلے اگر سستی کر رہا ہے تو ان 10 دنوں میں اس کی طرف رجحان کرے، اس کی عادت میں شامل ہو جائیں گے، اس سے فرائض چھوٹنا بند ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ زبان سے اور افعال کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ جو ہے، یہ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان اعمال کے اوپر اس کا عمل کا آ جانا، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جو کما حقہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے شرمندہ ہو کر اس کی طرف رجوع کرنا، کرنے کے باوجود بھی شرمندہ ہونا اس کے لیے لازم ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو معصوم ہے، اللہ اکبر، ہمہ وقت 100 مرتبہ سے زیادہ روزانہ اللہ کے سامنے شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے یہ توبہ میں ڈٹے ہوتے تھے۔ یہ ہمیں تلقین کرنے کے لیے کہ اللہ نے اتباع کا حکم دیا ہے، جب میری اتباع میں یہ بھی اسی طرح شرمندہ ہوں گے تو اللہ کو پیارے لگیں گے، کیونکہ وہ تو اللہ کا محبوب ہے، وہ تو پیارا لگ ہی رہا ہے۔ جب اس کے اس انداز کو اپنائیں گے تو یہ ان کو خود بخود یہ پیارے لگیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود اپنے اعمال کے لیے یہ حاجت نہیں تھی، لیکن ان کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کے نقل میں خود بھی تو کریں نا۔ اللہ اکبر، تو تیسرا تقاضا یہ ہے اس توبہ کے بعد کہ بندہ پھر اپنے رب کے سامنے ان باتوں کی طرف ملان کرتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے، آئندہ سے اس کا لیے جو رکاوٹ اس کو آئے اس کے اوپر یہ صبر کرے۔ اللہ اکبر، اور ان چیزوں کی تعظیم اس کے لیے آئی ہے۔ اور یہ 10 کے 10 دن جن کو اللہ ہمت اور توفیق دے دے ان کے لیے تو وہاں جا کر اس کی تعظیم جو ہے، ان اعمال کو بجا لانا، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ وہاں اتنے انعام و کرام ہیں اس کے کہ صرف اس کعبے کو دیکھ لینا اس عزت و آبرو کے ساتھ، اس ڈر اور خوف کے ساتھ کہ یہ میرے مالک نے میرے لیے اپنے سامنے آنے کی جگہ بتائی ہے جہاں اللہ مشتاق ہوتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے اور معاف کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ بتا دوں کہ یہ کعبے کا کنسیپٹ چلا کہاں سے تھا۔ اللہ اکبر،
جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے بعد اللہ نے اپنا فرشتہ یا اپنا خلیفہ اس کو دنیا میں بھیجنا تھا، تو اس وقت فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو. وہ تعظیم کے لیے سجدہ اللہ پاک نے کروایا، سب نے سجدہ کر دیا ایک ایک سوا. یہ بات اللہ کے من بلا کیف کے اندر اتنی زیادہ بری لگی، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ رب کا حکم ہو اور کوئی مخلوق میں سے انکار کرنے والا ہو. اللہ کو اتنا غضبناک کبھی نہیں دیکھا گیا تھا. اس وقت فرشتوں کے سامنے رب تھا، انسان والی مخلوق تو ابھی نیچے نہیں تھی. اتنا غضبناک اللہ کو دیکھتے ہوئے فرشتے اتنا ڈرے فرشتے کہ اس ڈر کے ساتھ اللہ کے شان کے مطابق جس طرح رب ہے اسی طرح انہوں نے چاروں طرف بھاگنا شروع کر دیا، صدا کرتے ہوئے بے اختیار، لبیک، ہم ہیں حاضر، ہم انکار کرنے والے نہیں، ہم ہیں حاضر، لبیک لبیک لبیک. اللہ نے ان کو جب اس حالت میں دیکھا ڈرے ہوئے تو اللہ کی رحمت آئی ان کے اوپر. وہ رحمت جب آئی، اللہ نے اس رحمت کو مستقل دینے کے لیے بیت المعمور میں وہاں پر ایک نشانی بنائی اپنا گھر فرشتوں کے لیے. کہا ہر وقت اس کا طواف کرتے ہوئے میرے لیے لبیک کا نعرہ مارتے رہو. اس کے نیچے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب ادھر بھیجا تو انسانوں کی نسل آنے سے پہلے ہی رب نے یہ اپنا گھر کی وہاں بنیاد فرشتوں سے رکھوا دی کہ بندے جب کسی بھی حالت میں آئیں گے اس گھر کے اوپر توبہ کرتے ہوئے میری طرف رجوع کرتے ہوئے تو میں ان کے لیے اتنی رحمت برساؤں گا کہ ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا. اب کعبہ کی یہ عظمت ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ پاک نے اپنے ساتھ رسائی کے کتنے انتظامات رکھے. یہ حجر اسود ہی ہے نا ایک صرف، اس کے بارے میں یہ آتا ہے یہ اس طرح ہے جس طرح بلا کیف اللہ کا دایاں ہاتھ. اللہ جسم سے پاک ذات ہے، جس نے اس کو استلام کیا یا اس کی طرف بوسہ دیا اس نے اس طرح جس طرح رب کے ساتھ اس نے بیعت کی ہو. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا، یہ ساری عظمتیں اس کے ذہن میں ہوں گی تو تعظیم کے لیے جائے گا. اب یہاں ایک اور بات بھی آتی ہے، بڑی زبردست بات. حسن بصری رحمہ اللہ نے شمائل کعبہ چھوٹا سا ایک رسالہ لکھا ہے، کمال ہی ہے اس کے اندر میں ان عظمتوں کی. وہ لکھتے ہیں کہ وہاں بندہ جا کر بھی اس عظمت کا اثر نہیں لے کر گیا، ادب کے ساتھ نہیں ہے. اس سے ادھر بیٹھا ہوا بندہ جس کے دل میں اس کی عظمت زیادہ ہے، وہ یہاں پر اللہ کی رحمت اس سے زیادہ لے رہا ہے جو وہاں جا کر لبیک کر رہا ہے. اس لیے اللہ جن کو بھی توفیق دے وہاں جانے کی، ادب کے ساتھ جانے کی توفیق دے، اس عزت کو آبرو کو دل میں بسانے کی توفیق دے کر اس کو ساتھ جانے کی توفیق دے. تو اسی طرح ساری کی ساری جو حرمتیں ان دنوں میں آتی ہیں، ان دنوں کا مقصود صرف یہ ہے کہ اللہ کی جب ذکر اذکار کرے گا، اس کی طرف رجوع کرے گا تو ہر ہمہ وقت اس کے لیے رحمتیں ہیں، اور وہ کما حق کو پوری نہ ہونے کی وجہ سے توبہ میں رہے گا تو پھر بھی اس کے لیے اسی طرح کی بات. ایک تیسری بات بھی ہے یہاں جو ہم بھول جاتے ہیں. ذکر کر لینا آسان ہے، کر لو جی، کر لو، ٹھیک ہے، توبہ بھی ٹھیک ہے، چلو جی اتوں تو ہم بھی شک کر لو، لیکن ایک تیسری بات بھی ہے. وہ تیسری بات یہ ہے، ساتھ ہی جہاں اللہ نے ان اللہ یحب التوابین کہا ہے وہاں ان اللہ یحب المتطہرین بھی کہا ہے. یعنی کہ اس کا حال یہ ہے کہ تو ان دنوں کے اندر میں اتنا زیادہ اللہ کی طرف رجحان ہو کہ تو منع کی ہوئی چیزوں سے منع ہوا ہو، پاک رہے گناہ سے. یہ پاک رہنا گناہ سے اس نیکی کی قبولیت کے لیے ہے، ورنہ نیکی اور برائی مکس ہوتی جائے تو نیکی رہتی نہیں. آپ 10 من دودھ اکٹھا کر لو، ایک چھینٹ پیشاب کی دودھ قبول کر لو گے کوئی ذائقہ نہیں بدلا، کچھ نہیں ہوا، اس کو بدبو بھی نہیں آئی، اس میں رنگ بھی نہیں بدلا اس کا. نہیں پیشاب ایک چھینٹا ہے 10 من کے اندر، کوئی اس کو ہاتھ لگانے کو، پینے کو، استعمال کرنے کو تیار نہیں.
ابن ماجہ میں میرا رب بھی یہی فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اللہ اکبر، میری امت میں ایک وقت آئے گا یہ تہامہ کے برابر پہاڑوں کے نیکیاں ہوں گی لوگوں کی، کام نہیں آئیں گی. صحابہ تو لرز گئے. آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تڑپ گئے کہ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا تم نہیں ہو، وہ لوگ بعد میں ہوں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نیکیاں کرتے کرتے گناہوں کی فصیلیں بھی ادھیڑتے رہیں گے. یہ میں نے ابھی چند مثالیں دی، ہم ذکر کریں بھی اس میں بڑا ذکر کا فائدہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں، یا اللہ اکبر پڑھیں، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ الحمد پڑھیں، یہ تسبیحات پڑھیں، ساتھ ہی ساتھ بازار میں بھی پڑھیں، ہر جگہ بھی پڑھیں. اس کا ہر وقت کے لیے پڑھنے کی بات ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم گناہ بھی کرتے جائیں، جھوٹ بھی بولتے جائیں، غیبت بھی کرتے جائیں، نظر بازی بھی کرتے جائیں، کچھ اور بھی اس طرح کی پلاننگ کرتے جائیں. یہ سارے کے سارے کام جب ہم کر رہے ہیں تو کس کو ہم پکار رہے ہیں؟ جو ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو ہمارے ان کاموں کو بھی وہ دیکھ اور سن رہا ہے جو اسے ناپسند ہے، جس سے اس نے منع کیا ہوا ہے. جب اس سے بھی وہ ہے تو تمہاری یہ کی ہوئی چیز اسی طرح ہے جس طرح تو نے بڑی اچھی ڈش بنا کے رکھ دی، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا، کیا قابل رہ گئی چیز کی؟ اس لیے ان ایام کے اندر میں یہ تین پہلوؤں کو پورا غور کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر اس کا ملان ان حرمات الہیہ کے لیے اللہ کی رحمت لینے کا ہے. پہلا یہ ہے کہ ان کی طرف اس کا ذکر کرے، عبادتیں کرے، نیکیاں کرے، دبا کے نیکیاں کرے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ توبہ ساتھ کرے. توبہ کرنا بڑی نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے، تاکہ زیادہ اس کے اندر نیکی جو ہے وہ قبولیت والی ہو، اور پچھلی توبہ کرنے سے اللہ کی رحمت اس کی طرف آئے. لیکن تیسرا پہلو جو ان سب سے بہتر ہے ساتھ اس کے لیے، ان کی قبولیت کے لیے، وہ یہ کہ ان نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے والی بات زیادہ کرے. اگر بندہ صرف گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے تو معمولی فرائض پورے کرنے والی نیکیاں اس کی کفایت کے لیے بہت زیادہ کافی. امام حارث المحاسبی فرماتے ہیں بندہ ہر نیکی کا مکلف نہیں لیکن ہر گناہ سے بچنے کا مکلف ہے. تو یہ دن جو ہیں ہمیں جہاں یہ ساری باتیں ہمیں فضیلتیں بتاتے ہیں تو بڑی فضیلت اس کے لیے یہ ہے کہ یہ پہلے یہ ان گناہوں سے بچنے کا انتظام کر لے. جو بھی اللہ نے روکی ہوئی چیزیں ہیں ان سے رک جائے. یہ حج ہمارے لیے، یہ مہینہ ہمارے لیے ذی الحج یہ پیغام لے کر آتا ہے. محرم بھی شروع سال میں یہی پیغام لے کر آتا ہے اور یہ آخر سال میں بھی یہی پیغام لے کر آتا ہے، تاکہ پورا سال درمیان میں جو ہیں بندے جو ہیں یہ بلائی کے راستے پہ، دین پہ ان کے لیے آسانی ہو. کیسا خوبصورت اللہ نے نظام دین کا دیا ہے ہمیں، لیکن یہی ہمارے لیے بوجھ بنے گا، اس لیے کہ ہمارے دل مائل نہیں ہوتے، اندر سے مزاج آشنائی نہیں ہوتی. جس طرح ماری کٹی دے اوپر سے زبردستی، اچھا وہ برتی کے طور پہ تو کریں گے لیکن اندر کرنے کو تیار نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نہیں ہو ان لوگوں کو، وہ بھی میری آپ کی طرح بندے تھے. وہ اس لیے کہ ان کے اوپر دماغ سے لے کر دل تک اس چیز نے سرایت کیا ہوا تھا. اگر زبان سے وہ اللہ کے سامنے ذکر کر رہے تھے تو ان کے دل بھی اللہ کے سامنے ذاکر تھے، دل بھی اللہ کی طرف تھے. جب یہ دل اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو اسی دل کے اندر میں کوئی اور برائی کا خیال کبھی موجزن ہو سکتا؟ اللہ اکبر. کیونکہ ایک برتن میں دو چیزیں سمایا نہیں کرتی. جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں شیطان دور بھاگتا ہے. تو اسی طرح ان کے اندر کیونکہ یہ ذکر جاری تھا اس لیے ان کے دل بھی جو تھے وہ بھی اللہ کی طرف تھے. تو ان کے رجحان سارے کے سارے نفس کا، سارے کی ساری جان کا، سارے کے سارے انسان کا وہ اپنے رب کی طرف تھا. وہ پورے کا پورا متوجہ تھا رب کی طرف. اس لیے اللہ کی رحمت جب برستی تھی تو ان کے اندر ساری رحمت گزرتی تھی.
ایک مثال میرے ذہن میں آئی ہے، ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ لوہے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، عام ٹکڑا ہے، مقناطیس اسے کہتے ہیں۔ یہ سارے بچے بھی جانتے ہیں کہ مقناطیس کے اندر شمال والے سے اور ایک کنارے سے یہ ساری مقناطیسی شعاعیں داخل ہوتی ہیں، دوسرے کنارے سے نکلتی ہیں۔ جتنی بھی مقناطیسی شعاعیں دنیا کے اندر میں پھر رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے لوہے کے ٹکڑے قریب آتے ہیں، ٹک کر کے اس کے ساتھ جڑتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، اب لوہے کا ٹکڑا بھی ہے، وہ بھی لوہا ہے، یہ بھی لوہا ہے، لیکن ان کو اگر کاٹ کے دیکھیں تو اس کے اعضاء جس سے وہ لوہا بنا ہے ان سب کے رخ ایک طرف ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اعضاء سے بنا ہے، جس طرح اینٹوں سے بنی دیوار ہوتی ہے نا، اس طرح ان اعضاء کے رخ سب کے ایک طرف ہیں، اور لوہے کے اندر میں کسی کا رخ ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، عام لوہے کے اندر میں۔ اب وہ ساروں کے سارے رخ ایک طرف ہوتے ہیں تو تمام شعاعیں اس کے اندر سے گزرتی ہیں۔ اوے بندے، تیرا دل بھی رب کی طرف ہو، تیرا دماغ بھی رب کی طرف ہو، تیری زبان بھی رب کی طرف ہو، تیرے سارے اعضاء اللہ کی طرف ہی ہوں۔ اللہ کے انوار و تجلیات جو کائنات میں اس طرح پھیلے ہوتے ہیں وہ بھی تیرے اندر سے گزرتے جائیں۔ اب وہی لوہا جو ہے وہ مقناطیس کے قرب میں آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ کٹھا رکھ دو، وہ مقناطیس اوپر سے ایسے اس کو ذرا کرو، اس کے بھی اعضاء سیدھے ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے اعضاء سیدھے ہو جاتے ہیں تو اس میں سے شعاعیں گزرتی ہیں۔ ان لوگوں کو حضور نے فرمایا تم نہیں، وہ حضور کے ساتھ اس نسبت میں تھے جس ذات کو رب نے اپنی رحمت کہا ہے، اپنا فضل کہا ہے، اپنا احسان کہا ہے۔ پوری کائنات میں رب کی طرف سے جو بھی انوار و تجلیات رحمت آتی ہے وہ اللہ کے محبوب پر آ کر اس کے سینے سے باہر جاتی تھی۔ ان صحابہ کو اس نسبت مبارکہ سے ان کے عذاب سیدھے ہو گئے تھے رب کی طرف، دل بھی رب کی طرف، روح بھی رب کی طرف، ان کے اپنے نفوس بھی، ان کی جان بھی، ان کی سوچ بھی، ان کے دماغ، وہ ہر چیز ان کی اس طرح تھی تو اللہ کے انوار اندر سمو لیتے تھے۔ اس لیے ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ذکر کرو، وہ ذکر کرنے سے پہلے ہی توبہ کرتے تھے، پھر ذکر کرنے سے پہلے ہی جس سے رب نے روکا ہوا ہے اس سے رکتے تھے۔ یہ بڑا ذکر تھا، ان کو یاد تھا کہ رب نے یہ روکا ہوا ہے تو یہ ذکر میں تھے، وہ بغیر ذکر کیے ذاکر تھے، لیکن اس لیے کہ وہ زبان سے بھی کہا ہی نہیں، پوری زبان بھی اس کی حالت میں ہو گئی۔ اس زبان کو یاد ہے کہ رب نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اس نے کہا غیبت نہیں کرنی۔ اب زبان کو رب یاد تھا، کان کو رب یاد تھا، ان اعضاء کو رب یاد تھا، ان کے اندر یہ ساری یاد موجود تھی، تو وہ ذکر ان کے اندر کیسا چل رہا تھا۔ جب اس حالت میں وہ جب رب کے شکر میں کہتے ہوں گے اللہ اکبر تو رب کہتا ہوگا ہاں میرے بندے۔ لیکن اسی لیے رب نے ان کے لیے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ اور ہم اگر غور کر کے دیکھیں تو یہی ساری چیز ہمیں کہاں نظر آتی ہے جس میں یہ تینوں پہلو اللہ کی رحمت لینے کے بندے کے ساتھ جو ہیں وہ اندر بار ایک کر کے اس کے اندر داخل ہوئے ہوں۔ جس طرح پہلا یہ کہ اس کی طرف ملان ہو، اس کی عبادت کر رہا ہو، اس کی ذکر کر رہا ہو، فرائض پورے کر رہا ہو، سنت پہ مطابق ہو، یہ اور ساتھ ساتھ جس سے روکا ہوا ہے اس سے بھی رکا ہوا ہو، امر اور نواہی لا الہ بھی ہو جائے، الا اللہ بھی ہو جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ شرمندہ بھی رہے، پتہ نہیں پورا ہوا ہے کہ نہیں۔ اس حالت کے اندر میں اس کی حالت یہ ہو، یہ کر کے بھی وہ اللہ کے سامنے شرمندگی کی حالت میں ہو۔ یہ ساری چیزیں تو یہ صحابہ کی زندگی کا اسلوب نظر آتا تھا، کیونکہ یہ کوئی بھی آپ دیکھیں تو ان کے حالات ایسے نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنا کہ اگر ایک بندہ بھی کہیں جہنم میں گیا تو مجھے اپنا ڈر ہے جس کو حضور بشارت دے رہے ہیں جنت کی، اور اگر ایک بھی جنت میں گیا تو مجھے حضور نے بشارت دی ہے، مجھے اپنا ہی ہے کہ شاید میں ہی وہ ہوں گا۔ ایک اس خوف اور امید کے درمیان میں اتنا لٹکے رہنا یہ مومن کی بات ہوتی تھی، ٹھیک نا۔ یہ ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ ہمیں انہی جگہوں پہ نظر آتا ہے جہاں اللہ کی یہ حرمتیں والی نشانیاں
اللہ پاک جس طرح یہ نشانی سب سے بڑی بنا دی، یہ ان پتھروں کو نشانی بنا سکتا ہے، تو اللہ ان بندوں کو بھی نشانی بنا دیتا ہے، ان کو بھی حرمت الہیہ بناتا ہے۔ ان کے ساتھ جب بندوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بندوں کی یہ تعظیم و توقیر والی بات بنی، اس نے بدوؤں کو صحابی بنا کر اللہ کی رضا کا سند عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے لیے زندہ ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، ان کے سینوں کے اندر میں بھی اللہ نے اسی طرح، ان کے عذاب ہی رب کی طرف ہوں گے تو اللہ کی رحمتوں کو اس رحمت للعالمین کی نسبت سے سمیٹنے والے ہوں۔ ان کی صحبت اور سنگت بھی بندوں کی ان حالات کو تبدیل کرتی ہے، اور پھر بندوں کو کرنا نہیں پڑتا، ان سے وہ ہوتی ہیں۔ اب چور آیا تھا غوث ثقلین کے پاس، تو اس کو چوری کی طرف جو ملان جا رہا تھا، جب وہی ملان رب کی طرف ہو گیا تو چوری کی طرف خیال نکل گیا۔ جس کو نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا تو وہ نماز پڑھنے والا ہو گیا، سنت کے مطابق ہو گیا، کیونکہ اندر داخل ہو گئی چیز۔ ان کے لیے تو پھر سارے کا سارا سال ہی ذی الحج کی طرح ہوتا تھا، سارے کا سارا سال ہی لیلۃ القدر کی طرح راتیں ہوتی تھیں، سارے کے سارے سال دن میں اس طرح ہوتے تھے، اور اللہ کی رحمت سے روزانہ ان کے لیے بخشش اور مغفرت کے سرٹیفکیٹ ملا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ان حرمت والے مہینوں کے صدقے سے ہمیں جو ہے ان مہینوں کی برکات ہمارے اندر داخل کر دے، اور یہ داخل کرنے کا ذریعہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے سینوں کو بنا کے بھیجا ہے۔ کہا کچھ بندے امت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خزانے ہوتے ہیں، کنجیاں ہوتی ہیں، توبہ کی کنجیاں ہوتی ہیں، تقویٰ کی کنجیاں ہوتی ہیں، اللہ کی محبت کی کنجیاں ہوتی ہیں، اللہ کے ڈر اور اس چیز تقویٰ کی کنجیاں ہوتی ہیں۔ ان کے سینوں کے اندر میں اللہ پاک نے یہ اپنی رحمتیں برکتیں ڈالی ہوتی ہیں۔ وہی نسبتیں جب قریب آئیں تو غافل کا دل اللہ کی یاد کے اندر میں ذاکر ہوتا ہے، اور اس کا دل سنت کی طرف ملان میں آ جاتا ہے، وہ سر سے پاؤں تک ادھر ہو جائے گا، فرائض کی طرف ملان ہو جائے گا، شریعت کے مطابق ہوتا جائے گا۔ تو یہ اس نور کی برکت سے ہے جو خیرات میں حضور کے سینے سے ان کے اندر منتقل ہوا کرتی ہے۔ تو 1400 سال کی تاریخ اس پہ شاہد ہے۔ غوث ثقلین یا کوئی بھی زمانہ آپ دیکھیں، مجدد پاک کا زمانہ دیکھیں، خواجہ خواجگان کا زمانہ دیکھیں، اس زمانے میں الحمدللہ تحدیث بھی نعمت کی بات ہے۔ میرے مرشد کے ساتھ بالواسطہ بلا واسطہ اس نسبت کا موقع دیکھیں تو اندر کی چیز بندے کو اس طرح اللہ کی طرف ملان عطا فرمایا کرتی ہے۔ اللہ پاک سب سالکین کو استقامت دے، اور جن کو اللہ نے نصیب نہیں، اللہ انہیں بھی نصیب فرمائے اس مہینے کی حرمتیں اور برکتیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔